السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان اور انڈیا ایک دفعہ پھر میدان جنگ میں آمنے سامنے ہیں۔ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں ایک شعر پڑھوں گا اور وہ بالکل سچویشن کے مطابق ہے۔ پروین شاکر کا جو شعر ہے، میں سچ بولوں گی مگر ہار جاؤں گی، میں سچ بولوں گی مگر ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ یہ ہے جناب صورتحال کہ کچھ عرصہ پہلے یعنی کہ مئی 2025 میں پاکستان اور انڈیا کی وار ہوئی اور یہ جنگ پاکستان نے بھرپور طریقے سے جیت لی۔ پاکستان کے اس میں میڈیا نیریٹو ڈومینیٹ کیا، پاکستان کا سوشل میڈیا چھایا رہا۔ اس میڈیا کے اس وار میں پاکستان نے گلوبل سکسیس حاصل کی اور پوری دنیا نے پاکستان کے اس میڈیا اور اس نیریٹو پہ بلیو کیا کہ انڈیا اگریسر ہے، انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کیا ہے اور پاکستان نے بھرپور طریقے سے انڈیا کو جواب دیا ہے اور انڈیا کے 7 طیارے مار گرائے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کا جو میڈیا تھا پاکستان کا، وہ میڈیا کی وار ہم نے جیتی۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سچ بولا، ٹھیک ہے نا، اور ہم نے دنیا کو یقین کر دکھایا۔ لیکن دوسرا شعر اس کا ہے، مگر وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ اب یہ صورتحال ہے، بھارت نے بدلہ لیا ہے ہم سے میڈیا نیریٹو کا، میڈیا وارفیئر کا، سینما وارفیئر میں، سینما کے میڈیا میں، پردے کے پہ، اسکرین کے اوپر انہوں نے دھرندر بنا کر پوری دنیا کو لاجواب کر دیا ہے۔ اور پاکستان کے حوالے سے جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے، جو انہوں نے نیریٹو پیش کیا ہے، یعنی کہ وہ جھوٹ بولے گا مگر لاجواب کر دے گا، تو یہ صورتحال ہے کہ پاکستان میڈیا میں تو جیت گیا تھا، لیکن پاکستان فلم میڈیا میں انڈیا کے مقابلے میں پاکستان لوز کر گیا ہے، پاکستان کی جنگ ہار گیا ہے، پاکستان بیک فٹ پہ ہے۔ اور انڈیا نے بڑا پاورفل کم بیک کیا ہے سینما انڈسٹری کے ذریعے اور پاکستان کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آلموسٹ یہ ایک طرح سے ہم نے انڈیا کو واک اوور دے دیا ہے سینما میں، جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے۔ تو آئیے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ دیکھیے، انڈیا نے بہت فلمیں بنائی ہیں جس میں اینٹی پاکستان پرسپیکٹو ہے، جس میں پاکستان کے اگینسٹ پروپیگنڈا ہے، جس کا جو تھیم ہے وہ وار ریلیٹڈ ہے پاکستان کے اگینسٹ۔ مثلا اس میں پٹھان فلم ہے، اس میں اڑی ہے، اس میں کشمیر فائلز ہیں، اس میں کیرالا سٹوری ہے، آرٹیکل 370 ہے، ٹائیگر 3 ہے، فائٹر ہے۔ تو ان تمام فلموں میں پاکستان کو نیگیٹیولی پروجیکٹ کیا گیا، اور ابھی ریسنٹلی جو فلم آئی ہے دھرندر، بالکل اس میں بھی پاکستان کو نیگیٹیولی پورٹری کیا گیا ہے۔ اچھا، جہاں تک یہ اینٹی پاکستان موویز کا تعلق ہے، پروپیگنڈا کے، اس نیگیٹو پروپیگنڈا کے حوالے سے مجھے یاد ہے 1990s میں سب سے پہلے وہ فلم آئی تھی اور اس کا نام تھا سرفروش۔ سرفروش کا جو ہیرو تھا وہ عامر خان تھا، اور عامر خان نے بڑے فخر سے ایک پروگرام میں آ کے کہا تھا کہ ہاں، میں نے سب سے پہلے پاکستان کے خلاف یہ فلم بنائی ہے اور میں نے پاکستان کا نام لیا ہے، اور اس میں پاکستان دکھایا گیا ہے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے اور ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے۔ تو فخر سے وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ انڈیا نے اتنی فلمیں بنائی ہیں پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن اس کے مطابق ہماری جو فلم انڈسٹری ہے وہ تو مجھے انڈسٹری کہنا ہی نہیں چاہیے، وہ تو مجھے مینو انڈسٹری کہنا چاہیے، وہ اتنی چھوٹی ہے۔ اور ہم نے اگر انڈیا کا اس حوالے سے اینٹی ڈوٹ بنایا ہے، توڑ بنایا ہے، تو ہم نے شیر دل بنائی ہے، ہم نے پروانہ ہے جنون بنائی ہے، ہم نے سایہ جلجلال بنائی ہے، اور ابھی ہم دھرندر کا مقابلہ میرا لیاری بنا کے کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال انڈیا کے ساتھ پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ انڈیا پاکستان کو کمپیرزن کرتے ہوئے آئیے اب ہم دوسرے لیول پہ جاتے ہیں، آڈینس کے لیول پہ، کہ کس حد تک آڈینس ٹارگٹ کرتا ہے انڈیا۔ انڈیا کی آڈینس پین انڈین ہے، پورے انڈیا میں دیکھی جاتی ہیں، گلوبلی دیکھی جاتی ہیں، چائنا میں دیکھی جاتی ہیں، مڈل ایسٹ میں دیکھی جاتی ہیں، یورپ میں دیکھی جاتی ہیں، امریکہ میں دیکھی جاتی ہیں۔ انڈیا کی فلمیں اس حد تک گلوبل ہیں کہ میں 3 فلموں کا خاص طور پہ نام لوں گا کہ جس میں RRR ہے، اس کے بعد دوسری فلم انڈیا کی دنگل جو کہ گلوبلی اتنی ہٹ ہوئی، تیسری فلم PK، اور یہ اتنی وہاں پہ ہٹ ہوئیں۔ اور اس حوالے سے انڈیا کی جو بزنس ہے، ایک فلم تھی پشپا پہ 1707 انڈین کروڑ کا
بزنس آیا تھا. اسٹریٹ فلم تھی ایک انڈیا کی, اس پہ 875 کروڑ اس کے اوپر اس میں اس نے ارن کیے تھے. فائٹر 400 انڈین کروڑ رائٹ اس نے یہ بنائے تھے. تو انڈیا اس حوالے سے بہت ایڈوانس ہے. میں آگے آپ کو کمپیریزن کروں گا پاکستان کی فلمیں کتنا ارن کرتی ہیں. تو تیسری بات یہ کہ انڈیا کی فلم انڈسٹری اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ باقاعدہ ہالی ووڈ کا مقابلہ کرتی ہے. ہالی ووڈ انڈسٹری امریکن کلچر کو پروموٹ کرتا ہے, امریکن ویلیوز کو پروموٹ کرتا ہے, امریکن لائف سٹائل کو پروموٹ کرتا ہے, امریکن ڈریسز اور فوڈ کو پروموٹ کرتا ہے. تو وہی سٹائل جو ہے نا وہ انڈیا فالو کرتا ہے. اور انڈیا کی ایک فلم تھی جو کہ باقاعدہ اس کو آسکر ایوارڈ بھی مل چکا ہے, RRR کو آسکر ایوارڈ بھی مل چکا ہے. اور اس کے علاوہ انڈیا کی سکسس یہ ہے کہ انڈیا کی 3 فلمیں جو ہیں وہ آسکر کے لیے نامینیٹ ہوئی. نامینیٹ ہونا بھی بہت اعزاز کی بات ہے, جس میں مدر انڈیا ہے, جس میں سلام ممبئی ہے اور جس میں لگان ہے. تو تیسری بات یہ کہ شارٹ ڈاکومنٹریز میں بھی انڈیا نے کم از کم 2 سے 3 دفعہ آسکر جو ہے اس کو جیتا ہے. آگے چلتے ہیں پاپولیرٹی کے حوالے سے. انڈین فلمیں بہت پاپولر ہیں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے تو آڈینس ہی بہت زیادہ ہے. انڈین فلمیں 1960 سے سٹارٹ کرتے ہیں, اور مجھے یاد ہے وہ جو مغل اعظم تھی کتنی ہٹ ہوئی تھی, اور ویسے تو اس کو آپ کو پتہ ہے اس کو بننے میں بھی 6-7 سال لگے تھے. اور اس کے بعد 70s میں انڈیا کی بڑی مشہور فلمیں آئیں, جس میں کبھی کبھی تھی, جس میں شعلے تھی, دیوار تھی, اور پھر 80s کے اندر انڈیا میں قیامت سے قیامت تک بنی, اس نے بہت زیادہ پاپولیرٹی حاصل کی. 90s میں میں ہوں نا اور دل والے دلہنیا لے جائیں گے کتنی پاپولر ہٹ ہوئی. اس کے بعد ہم اگر 21 سینچری میں آتے ہیں تو اس میں بھی بہت سی فلمیں ہٹ ہوئیں. اور ابھی جو موسٹ ریسنٹ فلم ہے دھرندر, وہ کتنے ابھی چند ہفتوں میں وہ کتنا بزنس کر چکی ہے. میری بیٹی جو ہے وہ آسٹریلیا میں ہوتی ہے, میلبرن میں رہتی ہے, وہ کہتی ہے ہم یہ مووی دیکھنے گئے تو پورے میلبرن کے تمام سنیما ہال میں دھرندر لگی ہوئی تھی, اور کسی بھی سنیما کے ٹکٹ اویلیبل نہیں تھی. آپ امیجن کریں, میں آپ کو پاپولیرٹی کی بات کر رہا ہوں. اب تک انڈیا کے اندر یہ دھرندر جو ہے وہ 300 کروڑ انڈین کروڑ کا بزنس کر چکی ہے. اور اکارڈنگ ٹو ادر سورسز جس میں امریکہ ہے اور باقی گلوبل جو ڈائسپورا ہے, تقریباً یہ 600-700 کروڑ کراس کر چکی ہے. اور 135 انڈین کروڑ کا اس کا نیٹ فلکس کے ساتھ اس کا معاہدہ ہو گیا ہے. اور نیٹ فلکس جو ہے یہ فلم دکھانا شروع کرے گا جنوری 2026 سے. تو اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پاکستان کا اگر میں اس میں نام لوں تو پاکستان میں 60s میں 50-60s میں کرتار سنگھ تھی, انارکلی تھی, نیلا پربت تھا. اور اس کے بعد پاکستان کی جو پیک ہے وہ 70s میں آتی ہے, جس میں آئینہ فلم بڑی مشہور ہوئی نظر اسلام کی, اس نے کراچی میں 140 سے زیادہ لگاتار ہفتے کیے. انمول بڑی پاپولر ہوئی 1970s میں, اس نے لگاتار 117 ہفتے کیے. اس کے بعد میرا نام ہے محبت, انجمن, تو اور نظر شباب کی فلمیں, شباب کے رانوی کی فلمیں. تو یہ پاکستان کا اس وقت وہ گولڈن ایرا تھا. اور اس کے بعد یہ پاکستان کا جو ایرا تھا وہ ڈکلائن کا شکار ہو گیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب 70s میں پاکستان میں اس وقت کراچی کے اندر کم از کم 50 سے 80 سنیماؤں میں ایک فلم لگتی تھی, اور پاکستان کے اندر سینکڑوں سنیما تھے. اور انڈیا کے اندر اب بھی 1000 سے 2000 سنیماز ہیں, اور پاکستان کے سنیما تو تباہ ہو چکے ہیں. ہارڈلی میرا خیال ہے 50 سے 100 سنیماز ہوں گے پاکستان میں. تو سنیماز کی یہ کمپیریزن کرنے کے بعد آئیے بجٹ کا کمپیریزن کرتے ہیں. انڈین فلمیں بنتی ہیں آن دا ایوریج 70 سے 200 کروڑ روپے کی انڈین فلم کی, اور پاکستانی فلم 1 سے 5 کروڑ میں بھی بن جاتی ہے. تو انڈین بجٹ کئی فلموں کو تو 200 کروڑ بھی کراس کر جاتا ہے, جیسے ابھی یہ فلم بنائی گئی ہے دھرندر. یہ میں نے پڑھا ہے کہ اس کے 280 یا 380 کروڑ اس کے اوپر اس کی لاگت آئی ہے. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ٹاپ گراسنگ جو کہ سب سے بڑی یہ کہ وہ جو پاپولیرٹی ہے, میں نے جس طرح پہلے 3 فلموں کا نام لیا اس میں RRR, دنگل اور PK شامل ہیں. اور پاکستان کی ٹاپ گراسنگ میں میرا خیال ہے شاید ایک آدھی فلم ابھی آئی ہے 2024 میں, لیجنڈ آف مولا جٹ آئی تھی, اور اس نے تقریباً 400 کروڑ کا بزنس کیا ہے. اور اس کے بعد ایک اور فلم آئی ہے پنجاب نہیں جاؤں گی, جو کہ شاید بڑی بات ہے کہ وہ 50 کروڑ
ٹچ کر گئی ہے. ادروائز اس کے علاوہ 21 سینچری میں پاکستان کی تو فلمیں ہی نہیں ہیں. انڈیا میں اب بھی سینکڑوں فلمیں بنتی ہیں, 1700 فلمیں بنی مطلب 2000 شاید 24-25 میں, اور تو پاکستان میں 20-30 ہارڈلی 20-30 فلمیں بنتی ہیں, اور وہ بھی بغیر بجٹ کے. تو جناب یہ ہے کمپیریزن کہ پاکستان, آپ خود دیکھ لیجئے کہ پاکستان کا سنیما کہاں کھڑا ہے, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, اور انڈیا اس میں واقعی ہم پہ واک اوور لے چکا ہے. اور واقعی اب انڈیا نے دھرندر جو بنائی ہے, اس نے پاکستان کا جو وار کا نیریٹو تھا, اس نے دھرندر کی فارم میں پاکستان سے بدلہ لے لیا ہے. پاکستان کو چاہیے کہ سنیما جو کہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے امیج پروجیکٹ کرنے میں, سافٹ امیج پروجیکٹ کرنے میں, اور آپ کا کلچر ریفلیکٹ کرنے میں, اور گلوبلی سنیما جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں کلچرل پرپزز کے لیے, آرٹ پرپزز کے لیے. تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس کو آپ سنیما کو باقاعدہ انڈسٹری کا درجہ دیا جائے, اس کو گورنمنٹ پروٹیکشن دی جائے. بہت ہزاروں لوگوں کا اس سے روزگار جڑا ہوا ہے, ان کو پروٹیکشن دی جائے. سنیما کو ہم اس لیول پہ لے کے آئیں کہ انڈیا کا مقابلہ کریں, اور گلوبلی ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کو کمپیٹ کر سکیں. بہرحال اس کے لیے بہت ساری ایفرٹس ریکوائرڈ ہوں گی, سنسیئرٹی ریکوائرڈ ہوگی, اور فنڈنگ ریکوائرڈ ہوگی. تو اس حوالے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.